میزان برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور وہ میزان اس قدر وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین کو اس کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ ان عقائد کی ابتدا فرماتے ہیں وَأَوَّلُهُ سُؤَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ، کہ اس میں سے پہلا عقیدہ منکر نکیر کے سوال سے متعلق ہے، کہ منکر نکیر کے جو سوالات ہیں، جو مرنے کے بعد کا پہلا مرحلہ ہے، انسان اس دنیا سے آنکھیں بند کرتا ہے اور قبر کے اندر جاتا ہے، اور ابھی اس کو دفنانے کے بعد اس کے اعزاء اور اقربا اور اس کو دفن کرنے والے لوگ ابھی دور نہیں جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے منکر نکیر پہنچ جاتے ہیں، اور وہ ہر بندے کے پاس جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، اور اس سے سوال ہوتا ہے، گفتگو اس سے ہوتی ہے، اس سے اللہ کے متعلق سوال ہوتا ہے، اور نبی کے متعلق سوال ہوتا ہے، اس کے دین کے متعلق سوال ہوتا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس بحث کو آگے کرتے ہوئے تفصیل سے بیان فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ شخص سو رہا ہے اور اس کی جان نکل چکی ہے، روح اس سے الگ ہو چکی ہے، تو ایک فرشتہ اس سے سوال کرے گا اور پھر وہ یہ جواب دے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کا جواب دیا ہے، فرمایا کہ جس طرح سے ایک انسان سوتا رہتا ہے لیکن بہت سی چیزوں کا احساس اس کے ساتھ لگا رہتا ہے اور ان چیزوں کا احساس اس کے بغل والے کو نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، آپ سے گفتگو کرتے تھے اور آپ اس وحی کو اخذ کرتے تھے۔ کیا ان کے بغل والوں کو اور ان سے متعلق لوگوں کو، سارے کے سارے لوگوں کو اس کا علم ہوتا تھا؟ یعنی وہ گفتگو جو حضرت جبرائیل اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوتی تھی، اس کا ادراک، اس کا علم کیا دوسروں کو بھی ہوتا تھا؟ اس گفتگو کو وہ سمجھ سکتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں۔ اور اگر ایک آدھ واقعہ اس طرح کا ہے کہ جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے گفتگو ہوئی اور وہ سوال و جواب صحابہ نے بھی سنا، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پہ قادر ہے۔ ورنہ عام طور پر جو حضرت جبرائیل کی گفتگو نبی پاک علیہ السلام سے ہوتی تھی، کیا اس کیفیت کا علم بغل والوں کو ہوتا تھا؟ پاس بیٹھنے والوں کو ہمیشہ علم ہوتا تھا؟ ہمیشہ علم تو نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح سے اگر قبر کے اندر منکر نکیر آئیں گے اور اس سے سوال کریں گے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ اس کے جسم کے اس بعض حس کی چیزوں کو، بعض حسیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ وجود بخش دیں۔ ایک انسان کا انتقال ضروری نہیں کہ ہر انسان کا انتقال طبعی طور پر ہو، بعض لوگوں کا انتقال حادثے میں ہوتا ہے، کسی ایکسیڈنٹ کے اندر ہوتا ہے، ڈوب کر مرتے ہیں۔ کبھی ایسے انسان مرتا ہے کہ اس کا ایک ایک عضو بالکل الگ ہو جاتا ہے، اس کے باوجود اس کے پاس بھی فرشتہ آتا ہے، فرشتہ اس سے بھی سوال کرتا ہے اور اس سے بھی پوچھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر قادر ہے کہ اس کے لیے، اس سوال کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے سماع کی ضرورت ہے، قوت سماع کی ضرورت ہے، سننے کی طاقت ہونی چاہیے، سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہ حس اس بندے کے اندر پیدا کر دیتے ہیں، اور جواب دینے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے نطق کی کیفیت چاہیے، یہ صلاحیت اس بندے کو بخش دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اس تعلق سے باخبر کر دیا ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح عذاب قبر ہے، یعنی قبر کا جو عذاب ہے، قبر کا عذاب برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان فرمایا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ان کے سامنے پیش کی جائے گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آل فرعون کی روح کو جہنم کے سامنے صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے غدوا وعشیا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہے گا اور آل فرعون کو سخت عذاب سے ہمکنار ہونا پڑے گا۔ تو عذاب قبر برحق ہے، قبر کا عذاب وہ ہو کر رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد آخرت کے تعلق سے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ جب انسان کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں ایک ترازو رکھا جائے گا،
اور حشر کے دن ایک ترازو اللہ تبارک و تعالی رکھیں گے اور اس ترازو پر انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ قرآن کریم نے اس تعلق سے بھی ہمارے عقیدے کو واضح کر دیا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم نے میزان کو، قرآن نے کہا موازین، میزان کی جمع ہے، یعنی اس میں لوگوں کے بہت سے اعمال، آدم سے لے کر قیامت تک کے جتنے بھی انسانیت دنیا میں آئی، یہ تمام کے تمام انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان ترازوؤں کو، ممکن ہے کہ بہت سے ترازو ہوں، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ چونکہ اس میں بہت سے لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے لہذا ترازو تو ایک ہوگا، لیکن اس میں اتنے لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے کہ ایک ترازو بہت سے ترازوؤں کا کام کرے گا۔ تو فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ کہ ہم نے ان ترازوؤں کو انصاف کے لیے بنایا ہے، وہ انصاف کا کام کریں گے، وہ عدل کا کام کریں گے۔ وہ ترازو اس لیے اللہ نے بنایا ہے کہ اس میں انسان کے اچھے اور برے اعمال رکھے جائیں۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی اس میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کا حق نہیں مارا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کہیں پر کوئی چیز ہوگی بندے کی نیکی یا برائی، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے لائیں گے اور پیش کریں گے، وہ ضائع نہیں ہوگا، کوئی چھپا نہیں سکتا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی خیر ہے وہاں لایا جائے گا، ایک ذرے کے برابر شر ہے، برائی ہے، وہ بھی لایا جائے گا، اور پھر اس ترازو میں رکھا جائے گا۔ اس ترازو میں رکھنے کی شکل یہ ہوگی کہ یا تو اس ترازو کے اندر بندوں کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی کوئی شکل دے دیں گے اور اس شکل کے اندر اس میں رکھا جائے گا، یا پھر فرشتوں نے انسانوں کے جو اعمال لکھے ہیں اس کو وہاں پر رکھا جائے گا۔ یہ دونوں تشریح مفسرین کرام نے کی ہے، اور امام غزالی علیہ الرحمہ عقائد کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ میزان سے متعلق بھی عقیدہ یہ ایک مومن کا مستحکم ہونا چاہیے کہ میزان برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور وہ میزان اس قدر وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین کو اس کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ اتنا بڑا میزان اللہ نے بنایا ہے، اور ان سب کی وسعت ہے کہ اس میں سما جائے اور انسانوں کے اعمال اس میں تولے جائیں۔